بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدوم کا سبق نمبر 77 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے شکل ثانی کی صورتوں کے آخری حصے کو، اور اس کے متعلق انشاءاللہ ہماری بحث مکمل ہو جائے گی۔ اب تک ہم نے شکل ثانی کی 3 طرح کی ضروب کو مکمل استدلال اور برہان کے ساتھ اور امثلہ کے ساتھ آپ کی اوپر واضح کر دیا۔ جو اس کی ضرب اول تھی اس کے اوپر ہم نے عکس کبریٰ کے ذریعے برہان قائم کیا۔ جو اس کی شکل ثانی تھی اس پر ہم نے برہان عکس صغریٰ سے مدد لی۔ جو اس کی ضرب سوم تھی اس پر ہم نے برہان عکس کبریٰ کے ذریعے مدد لی اور اس کو آپ کے لیے ثابت کر دیا مکمل تفصیل کے ساتھ۔ آج اس کی ضرب چہارم یعنی آخری اور چوتھی ضرب کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کی ضرب چہارم کیا ہے کہ جہاں پہ صغریٰ سالبہ جزئیہ اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، بس اس کا نتیجہ بھی سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال جیسے بعض الجسم لیس بمعدن، یہ ہو جائے گا صغریٰ یعنی سالبہ جزئیہ، اور اس کا کبریٰ کیا ہے وکل ذہب معدن، یہ ہے موجبہ کلیہ جو ہو جائے گا اس کا کبریٰ۔ تو بس نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا سالبہ جزئیہ فبعض الجسم لیس بذہب، یہ ہمارا نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ مصنف اس ضرب کو ثابت کرنے کے لیے برہان عکس سے مدد نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ صغریٰ کا عکس ہمارے پاس نہیں ہو سکتا۔ صغریٰ ہمارے پاس کیا ہے؟ صغریٰ ہمارے پاس ہے سالبہ جزئیہ بعض الجسم لیس بمعدن، فرماتے ہیں سالبہ جزئیہ ہے، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کا عکس مستوی نہیں ہوا کرتا۔ یہ تو بات ہوگی صغریٰ کی۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کبریٰ کا، مطلب کبریٰ کا عکس مستوی ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ جو کبریٰ ہمارے پاس ہے وہ ہے موجبہ کلیہ، اور موجبہ کلیہ کا جو عکس مستوی ہوتا ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ پس صغریٰ پہلے سے جزئیہ ہے، کبریٰ بھی جزئیہ ہو جائے گا، اور یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ لا انتاج من الجزئیتین، 2 جزئی سے کبھی بھی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا، مطلب پس قاعدہ سوم یہاں پر کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا۔ تو پس ہم اس کو برہان عکس صغریٰ سے بھی نہیں ثابت کر سکتے، اور اس کو برہان عکس کبریٰ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہماری مجبوری ہے کہ ناچار طور پہ ہمیں یہاں پر برہان خلف سے مدد لینی پڑے گی، اور برہان خلف سے ہم اپنے اس مدعا فبعض الجسم لیس بذہب کو ثابت کریں گے۔ فرماتے ہیں برہان خلف کی انشاءاللہ آگے مکمل تفصیل آئے گی جب شکل سوم اس بات کو بیان کریں گے۔ البتہ فرماتے ہیں یہاں پہ بطور اجمالی ہم اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ برہان خلف کس طرح کا ہوتا ہے اور اسے کس طرح مدد لی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ برہان بھی باقی برہانوں کی طرح 3 مراحل میں واقع ہوتا ہے۔ پہلے مفروضہ بیان کریں گے، پھر مدعا اور مطلوب کو بیان کریں گے، اور آخر میں جا کے انشاءاللہ پھر اس کے نتیجے کو اور اس کے اوپر برہان کو بیان کریں گے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جو ہمارا صغریٰ اور ہمارا کبریٰ ہے دونوں قضایا صادقہ ہیں۔ صغریٰ ہمارا کیا ہے بعض الجسم لیس بمعدن، یہ ہمارا ہو جائے گا صغریٰ، یہ قضیہ صادقہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وکل ذہب معدن، جو ہمارا موجبہ کلیہ جو ہمارا کبریٰ ہے وہ قضیہ بھی کیا ہے صادقہ ہے، یہ ہو جائے گا ہمارا مفروضہ۔ دوسرے مرحلے میں بیان کریں گے کہ یہ جو ہمارا نتیجہ ہے جو ہم نے اس صغریٰ اور کبریٰ جو دونوں صادقہ ہیں ان کو ملا کر جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا ہے بعض الجسم لیس بذہب، یہ ہمارا مطلوب ہے، یہ بھی قضیہ صادقہ ہوگا، یہ ہو جائے گا ہمارا دعویٰ، ہمارا مطلوب۔ اور تیسرا مرحلہ آ جائے گا برہان کا۔ برہان کیا ہے؟ فرماتے ہیں برہان یہ ہے کہ اگر نتیجہ جو کہ سالبہ جزئیہ ہے وہ صادق نہ ہو تو اس کا نقیض یعنی موجبہ کلیہ صادق ہوگا۔ تھوڑا سا غور کریں گے، ہمارا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ ہمارا یہ ہے بعض الجسم لیس بذہب، یہ ہے سالبہ جزئیہ۔ اگر یہ قضیہ صادقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو نقیض ہوگا، چونکہ سالبہ جزئیہ ہے اور سالبہ جزئیہ کا نقیض موجبہ کلیہ ہوتا ہے، وہ یہاں پہ صادق ہوگا، یعنی کل جسم ذہب، یہ فرماتے جو اس کا نقیض ہے یہ یہاں پر صادقہ ہو جائے گا۔ اگر یہ صادقہ نہ ہو تو لازم آئے گا ارتفاع نقیضین، اور ہم ارتفاع نقیضین کو باطل قرار دے چکے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پس فرماتے یہ جو ہمارے پاس نقیض آیا کل جسم ذہب، مطلب یہ جو ہمارے پاس نقیض آیا موجبہ کلیہ کی صورت میں، اس نقیض کو اگر ہم اصل کبریٰ کے ساتھ ملائیں، اصل کبریٰ ہمارا کیا تھا کل ذہب معدن، اس نقیض کو ہم اس اصل کبریٰ کے ساتھ ملائیں تو شکل اول کی ضرب اول حاصل ہو جائے گی، جو کہ بہترین ضرب شمار ہوتی ہے۔ تو کیا صورت ہوگی اس کی؟ کل جسم ذہب، یہ ہو جائے گا ہمارا نقیض جو ہم نے ابھی حاصل کیا، اس کو صغریٰ بنا دیں گے، وکل ذہب معدن جو ہمارا اصل کبریٰ تھا اس کو ہم کبریٰ ہی رہنے دیں گے، تو شکل اول کی ضرب اول یعنی صغریٰ بھی موجبہ کلیہ اور کبریٰ بھی موجبہ کلیہ، پس نتیجہ بھی موجبہ کلیہ آ جائے گا۔ فکل جسم معدن کے ہر جسم معدن شمار ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا اس کا نتیجہ۔
آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر یہ نتیجہ جو ہم نے حاصل کیا ہے اگر یہ صادقہ، کیوں؟ اس لیے ہم نے اسی بات کو فرض کیا نا کہ جو ہمارے پاس نقیض آ رہا تھا وہ صادقہ ہے، اگر وہ صادق ہو تو اس کا نتیجہ بھی صادق ہوگا، اگر اس کا نتیجہ صادق ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نقیض کاذب ہوگا، کیوں؟ اگر نقیض کاذب نہ ہو تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا جو کہ محال ہے، اور اس کا نقیض کیا ہوگا؟ یہ موجبہ کلیہ ہے، اس کا نقیض ہوگا سالبہ جزیہ، یعنی بعض الجسم لیس بمعدن، یہ سالبہ جزیہ اس کا نقیض ہو جائے گا۔ فرماتے پس بعض الجسم لیس بمعدن، یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، فرماتے یہ وہی ہمارا مفروضہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ بعض الجسم لیس بمعدن، فرماتے یہ جو ہمارا مفروضہ تھا یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا، چونکہ اگر ہم اس کو کاذب قرار دیں تو خلف لازم آ رہا ہے۔ خلف کیوں لازم آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو ابھی صادقہ فرض کیا ہے، تو جس کو ہم نے صادقہ فرض کیا ہے اس کا کذب لازم نہیں آ سکتا۔ فس جب یہ جو ہمارے پاس سالبہ جزیہ آ رہا ہے جب یہ صادق ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو نقیض ہے موجبہ کلیہ کلو جسم معدن، وہ کیا ہو جائے گی؟ کاذب ہو جائے گی۔ جب وہ کاذب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ کے کذب سے مقدمہ کا کذب لازم آتا ہے۔ جب ہم نے کلو جسم معدن جو نتیجہ حاصل کیا ہے، نتیجے کے کذب سے جو ہم نے صغرا حاصل کیا تھا موجبہ کلیہ کی صورت میں وہ بھی کاذبہ ہو جائے گا، اور وہ صغرا کیا تھا؟ کلو جسم ذہب، فرماتے وہ بھی کاذبہ ہو جائے گا۔ جب کلو جسم ذہب کاذب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس موجبہ کلیہ کا جو نقیض ہے سالبہ جزیہ وہ صادق ہوگا، وہ کیا ہے؟ بعض الجسم لیس بذہب، در نتیجہ فرماتے یہی ہمارا نتیجہ جو ہے صادقہ ثابت ہو جائے گا اور ہمارا مطلوب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا شکل ثانی کی جو ضرب رابع ہے وہ برہان خلف سے ثابت ہو جائے گی۔ البتہ فرماتے ہیں کہ یہ جو برہان خلف ہم نے بیان کیا ہے یہ بطور خاص فقط اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو شکل ثانی کی چوتھی ضرب ہے فقط آپ اس کو اس برہان خلف سے ثابت کریں، فرماتے نہ، بلکہ فرماتے اس سے جو پہلے والی تین ضروب ہیں جو ہم نے برہان عکس صغرا یا برہان عکس کبریٰ کے ذریعے ثابت کی تھی، فرماتے ان کو بھی اس برہان خلف کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آگے جو تمرین ہے اس کو انشاءاللہ آپ اسی برہان خلف کے ذریعے کیا کریں گے؟ حل فرمائیں گے، اور آپ کے اوپر واضح ہو چکا گا کہ برہان خلف کو کس طریقے کے ذریعے ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ الرابع من صالبۃ جزئیۃ و موجبۃ کلیہ، فرماتے جو ہمارے پاس چوتھی ضرب ہے وہ اس کا صغرا صالبہ جزئیہ اور اس کا کبریٰ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، پس اس کو ملانے سے جو ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہوگا ینتج جو صالبۃ جزئیہ وہ صالبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہوگا۔ مثال ہو، مثال کیا اس کی؟ بعض الجسم لیس بمعدن، بعض جسم معدن نہیں ہوتے، یہ ہو جائے گا ہمارے پاس صالبہ جزئیہ صغرا، وکل ذہب معدن، اور ہر ذہب جو ہے وہ معدن ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا ہمارا موجبہ کلیہ کبریٰ۔ بعض الجسم لیس بذہب، بعض جسم جو ہے وہ ذہب نہیں ہوتے، یہ ہو جائے گا صالبہ جزئیہ ہمارا نتیجہ۔ مصنف فرماتے ہیں ولا یبرہن علیہ بطریقۃ العکس التی ذکرناها فی الضروب الثلاثہ، مصنف فرماتے اس کے اوپر ہم طریقہ عکس کے ذریعے برہان قائم نہیں کر سکتے کہ التی ذکرناها فی الضروب الثلاثہ، کہ جس کو ہم نے اس سے پہلے باقی تین ضروب میں بیان کیا تھا ان میں سے کسی کے ذریعے بھی ہم اس پر برہان قائم نہیں کر سکتے، نہ برہان عکس کبریٰ کے ذریعے اور نہ ہی برہان عکس صغرا کے ذریعے۔ وجہ فرماتے جہاں تک تعلق ہے برہان عکس صغرا کا، لأن الصغرا صالبۃ جزئیہ لا تنعکس، اس لیے کہ صغرا صالبہ جزئیہ ہے، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صالبہ جزئیہ کا عکس نہیں ہوا کرتا، تو پس ہم یہاں پہ اس کا عکس نہیں لا سکتے۔ یہ تو بات ہوگی صغرا کی۔ جہاں تک تعلق ہے عکس کبریٰ کا، فرماتے ہیں وعکس الکبریٰ جزئیہ، چونکہ ہمارے پاس کبریٰ جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہے اور موجبہ کلیہ کا عکس کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ لا یلتئم منہا ومن الصغریٰ قیاس، فرماتے اس موجبہ جزئیہ اور صغرا صالبہ جزئیہ کو ملا کر قیاس تشکیل نہیں پا سکتی، کیوں؟ لأنہ لا قیاس من جزئیتین، اس لیے کہ دو جزئی سے کبھی بھی قیاس نہیں بنتی، اور یہ بات ہم قواعد عمومی بیان کر چکے ہیں کہ لا انتاج من الجزئیتین، دو جزئی سے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔
فنفرع حینئذ للبرہان علیہ الی طریقۃ اخری، فرماتے پس ہم اس کے اوپر متفرع کریں گے اور اس پر برہان قائم کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے طریقے کی جانب رجوع کریں گے کہ تسمى طریقۃ الخلف، جس کو طریقہ خلف یا برہان خلف کا نام دیا جاتا ہے۔ فیقال، پس کہا جائے گا کیا؟ المفروض، ہمارا مفروضہ کیا ہے؟ سین با حا سالبہ جزیہ کے بعض الجسم لیس بمعدن، فرماتے ہیں مفروضہ ہمارا کیا ہے؟ سین با میم جو ہو جائے گا ہمارا صغرا سالبہ جزئیہ، و کلو حامیم جو ہو جائے گا موجبہ کلیہ جو کہ ہمارا کبرا ہے۔ فرماتے ہیں صغرا اور کبرا ہمارے دونوں صادقہ، ان کا صدق ہم نے ابھی فرض کیا ہے۔ المدعا، دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ کہ اس صغرا اور اس کبرا کو ملا کر ہمارے پاس سالبہ جزئیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں صادقہ ہیں تو ان کا نتیجہ سالبہ جزئیہ سین با حا بھی کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ البرہان، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لو لم تصدق سین با حا النتیجہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سالبہ جزئیہ جو ہمارا نتیجہ ہے اگر یہ صادق نہ ہو تو لصدقہ نقیضها، چونکہ یہ سالبہ جزئیہ ہے اور سالبہ جزئیہ کا نقیض موجبہ کلیہ ہوتا ہے تو پس اس کا جو نقیض ہے کلو باحا موجبہ کلیہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ پس یہ جو ہمارے پاس موجبہ کلیہ کی صورت میں نقیض حاصل ہوا ہے، فنجعل هذا النقیض صغرا لکبر الاصل، اصل قضیہ جو ہمارا اصل قضیہ کا جو کبرا ہے کلو حامیم، اس کلو حامیم کے ساتھ ہم اس کو ملائیں گے، یعنی اس نقیض کو صغرا کی جگہ پہ لے آئیں گے اور جو کبرا تھا اس کو کبرا کی جگہ پر ہی باقی رکھیں گے۔ فیتألف قیاس من الضرب الاول من الشکل الاول، پس شکل اول کی ضرب اول حاصل ہو جائے گی کہ جہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبرا بھی موجبہ کلیہ ہوتا ہے، پس اس کا نتیجہ بھی موجبہ کلیہ کی صورت میں حاصل ہوگا۔ کلو باحا یہ ہو جائے گا نقیض، اس کو ہم صغرا قرار دیں گے، وکلو حامیم یہ ہمارا جو کبرا تھا اس کو ہم کبرا ہی قرار دیں گے تو نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا کلو بامیم، یہ نتیجہ حاصل ہو جائے گا موجبہ کلیہ کی صورت میں۔ مصنف فرماتے ہیں جب یہ جو ہمارے پاس نتیجہ آ رہا ہے اگر یہ نتیجہ صادق ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی کہا کہ اگر یہ والا نقیض صادق ہو تو پھر ظاہر اس کا نتیجہ بھی صادق ہوگا، اگر یہ نتیجہ صادق ہوگا تو فیکذب نقیض هذه نتیجہ، تو اس نتیجے کی جو نقیض ہوگی وہ کاذبہ ہوگی، چونکہ ہمارا نتیجہ موجبہ کلیہ ہے تو پس اس کا جو نقیض ہوگا سین با میم یعنی سالبہ جزئیہ وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں وہوا عین الصغر المفروض صدقها، فرماتے ہیں یہ وہی ہمارا صغرا ہے کہ جس کا صدق ہم نے ابھی ابھی فرض کیا، یعنی تھوڑا سا اوپر جائیں گے، مفروضہ ہمارا کیا تھا؟ سین با میم، ہم نے تو سین با میم کو صادقہ فرض کیا تھا، مطلب جس کو ہم نے صادقہ فرض کیا ہے اگر ہم اس کو کاذبہ قرار دے دیں تو ھذا خلاف الفرض، فرماتے یہ مفروضہ کے خلاف ہے، یہاں پر خلف لازم آ جائے گا، جب خلف لازم آ جائے گا اس کا مطلب ہے ہمارا مفروضہ صادقہ ہے کاذبہ نہیں ہے، جب یہ صادقہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا نقیض موجبہ کلیہ بطور نتیجہ کے حاصل کیا وہ کاذبہ ہو جائے گا، جب نتیجہ کاذب ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو اس کا صغرا ہے وہ بھی کاذبہ ہوگا، جب صغرا کاذبہ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے اس کا جو نقیض تھا سالبہ جزئیہ وہ صادقہ ہو جائے گا سین با حا، تو فرماتے ہیں فوجب صدق سین با حا، فرماتے ہیں سین با حا کا صادقہ ہونا واجب ہے، وہو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے جس کو یہاں پہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ ضرب رابع صغرا سالبہ جزئیہ اور جس کا کبرا موجبہ کلیہ ہوتا ہے بس اس کا نتیجہ سالبہ جزئیہ ہوگا، اس کو برہان عکس مستوی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ صغرا کا عکس لا کر اور نہ ہی کبرا کا عکس لا کر۔ فرماتے ہیں صغرا کا عکس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سالبہ جزئیہ ہے اور سالبہ جزئیہ کا عکس نہیں ہوا کرتا، کبرا کا عکس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزئیہ ہوتا ہے اور دو جزئیہ سے مل کر قیاس تشکیل نہیں پاتی، پس ہم اس کو برہان خلف سے ثابت کریں گے، اس طرح کہ اگر نتیجہ سالبہ جزئیہ صادق نہ ہو تو اس کا نقیض موجبہ کلیہ صادق ہوگا، اس کو صغرا بنا کر اصل کبرا سے ضم کریں گے تو شکل اول حاصل ہو جائے گی، پس جب یہ صادق ہے تو اس کا نقیض سالبہ جزئیہ کاذب ہوگا، لیکن یہ وہی سالبہ جزئیہ ہے جو ہمارا صغرا تھا جس کو ہم نے صادقہ فرض کیا تھا، پس یہاں پر خلف لازم آ جائے گا، جب خلف لازم آ گیا تو فرماتے اس کے اوپر جتنی صورتیں متفرع تھیں وہ ساری کاذب ہو جائیں گی، در نتیجہ ہمارا مطلوب جو سالبہ جزئیہ ہے اس کا صادقہ ہونا ثابت ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔